إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے میں کئی ایک باتیں شامل ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لایا جائے۔ سابقہ کلاس میں جنت کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، وہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ سوال یہ ہے، جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا جنت میں تمام جنتیوں کے مراتب یکساں ہوں گے یا ان میں اختلاف ہوگا؟ کیا تمام کے تمام جنتی جنت میں ایک ہی مرتبے پر ہوں گے یا ان میں تفاوت ہوگا یا ان میں اختلاف ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کے سارے جنتی جنت میں ایک درجے پر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں ان کے درجات میں تفاوت ہوگا، اختلاف ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقہم کما تتراءون الکوکب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب۔ یقیناً جنتی اپنے سے اوپر جنتی والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں کا کوئی شخص آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ٹمٹماتے ہوئے سورج ستاروں کو دیکھتا ہے۔ جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں جو جنتی ہوں گے انہیں ایسے دیکھے گا جیسے تم میں کا کوئی شخص آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ٹمٹماتے ہوئے تارے کو دیکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، تلک منازل الانبیاء لا یبلغھا غیرہم، شاید وہ جو درجات ہوں گے وہ انبیاء کے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کوئی ان درجات کو نہیں پہنچ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ بات صحیح ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ درجات انہی بھی نصیب ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ صرف انبیاء کے درجات نہیں ہیں، یہ درجات جنت کے بلند درجات ان کو بھی ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اور ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اذا دخل الجنہ، جب قرآن کا حامل انسان جنت میں داخل ہوگا اس سے کہا جائے گا، اقرأ واسعد، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، فیقرأ ویسعد، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور
چڑھتا جائے گا، وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ درجہ، ہر آیت پر ایک درجہ چڑھتا جائے گا، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ، اس طرح اسے جتنا قرآن یاد ہوگا اسے آخر تک پڑھے گا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے قرآن کی آیتوں کے برابر جنت کے درجات ہیں، قرآن کی آیتوں کے برابر جنت کے درجات ہیں۔ حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، چنانچہ وہ ایک آیت پر ایک درجہ چڑھے گا وہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جنت کے جو مراتب ہیں وہ ایک لیول کے نہیں ہیں، بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اللہ نے ان درجات کو کن کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ جو اس کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ درجات تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت کی مثل ہوگی، ہر دو درجوں کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کے مسافت کی دوری جیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اے میرے صحابہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرنا تو جنت الفردوس کا سوال کرنا، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت کا سب سے بہترین درجہ ہے یہ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ مزید جنت کے بلند درجات میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ جنت کے درجات میں سب سے اونچا درجہ الوسیلہ ہے، جنت کے درجات میں سب سے بلند درجہ وسیلہ ہے۔ اس بارے میں گفتگو پہلے بھی کہیں ایک دفعہ آ چکی ہے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ دہراؤ، جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ ثم صلوا علی، مجھ پر درود بھیجو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلِيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، اس لیے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ ثُمَّ صَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا، فإنها منزلة فی الجنہ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کی ایک منزل ہے، جنت کا ایک بلند ترین درجہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور یہ درجہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے حصے میں آئے گا، اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے حصے میں آئے گا، کسی ایک کو نصیب ہوگا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَا، اور مجھے امید ہے کہ وسیلہ مجھے ہی ملے گا۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو کوئی اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا روز قیامت اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں
جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو بھاگ رہے ہوں گے، ہر انسان کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں کے بارے میں سوچنے سے بے نیاز کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت نبی ہمارے لیے سفارش کریں تو ضروری ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ضرور اہتمام کریں، بڑی فضیلت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جنت کے درجات میں تفاوت پایا جاتا ہے، تمام کے تمام جنتی جنت میں ایک درجے پر نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کا ہائٹ کیا ہوگا اور جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کیا ان کی عمروں میں بھی تفاوت ہوگا یا سب کی عمریں ایک ہوں گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح روشن ہوں گے۔ سب سے پہلی جماعت، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ 14ویں رات کی طرح روشن ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان میں سب سے روشن ستارے کے مانند چمکتے دمکتے ہوں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولون ولا یتغوتون ولا یتفلون ولا یتمخطون، جنتی جنت میں جائیں گے، عیش کریں گے، لیکن انہیں نہ پیشاب کی ضرورت لاحق ہوگی، نہ پاخانے کی ضرورت لاحق ہوگی، نہ ان کے منہ سے تھوک نکلے گا اور نہ ناک سے رینٹ نکلے گا، ہے نا۔ امشاتہم الذہب، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگھیاں جو جنتی یوز کریں گے نا سونے کے ہوں گے، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں ہوں گی۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ 60 ذِرَاعًا، سارے لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت کے برابر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ کتنے ہاتھ؟ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کی خد کے برابر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، ایک ایک بلڈنگوں کے برابر ہوں گے لمبائی میں۔ تو تمام جنتیوں کا قد و قامت ایک جیسا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا نا اس کے برابر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ عموماً دنیا میں انسان کتنے ہاتھ ہوتا ہے ایسے؟ ذرا 10 to 12، لیکن یہ کتنے ہوں گے؟ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ کتنے؟ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ جنتیوں کی عمریں کتنے ہوں گی؟ جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جردم مردہ، نہ پیشانی پر بال ہوں گے نہ جسم میں بال ہوں گے، نہ پیشانی پر بال ہوں گے نہ جسموں پر بال ہوں گے، مکحلین، آنکھوں میں
سرما لگا ہوا ہوگا، سرمیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ ابناء الثلاثین، عمریں کتنی ہوگی؟ 30 او 30 و 30، 30 یا 33، 30 یا 33، 30 یا 33 ان کی عمریں ہوں گی۔ قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ عمریں کتنی ہوں گی؟ 30 یا 33۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یؤتی المؤمن فی الجنت قوت کذا و کذا من الجماع، مومن کو جنت میں اتنی قوت عطا کی جائے گی، اتنی قوت عطا کی جائے گی، یعنی ہم بستری کی قوت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ او یطیق ذلک، کیا اسے اس کی طاقت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطى قوت 100، اسے 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کو 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہم جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے ان نعمتوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بھی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک پیدا نہیں ہوگا۔ جنت اتنی ایڈوانس ہوگی، اب دنیا کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر کے ہم لوگ پریشان ہیں، مزید آنے والے دنوں میں یہ دنیا کتنی ترقی کرنے والی ہے ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی ترقی کا معاملہ ہے۔ لیکن جنت کتنی ایڈوانس ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ فرماتا ہے، کسی فرد بشر کے دل میں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں گزرے گا۔ جو دنیا کا آخری انسان ہوگا نا، نہ جانے اس وقت تک دنیا کتنی ایڈوانس ہو جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی جنت کی نعمتوں کا خیال تک نہیں آئے گا۔ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کتنی ایڈوانس ہوگی وہ جنت۔ ایک حدیث میں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیمس روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم کہ جو دنیا ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تمہیں کا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے نکالے۔ آپ نے فرمایا، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دیکھے اس کی انگلی اپنے ساتھ سمندر کا کتنا پانی لے کر کے نکلتی ہے۔ آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے نکالے تو کیا ملے گا اسے؟ ایک خطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ممکن ہے اٹھاتے اٹھاتے وہ خطرہ بھی گر جائے۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے، آخرت کی نعمتیں سمندر ہیں۔ بقیہ جو دنیا کی جو ترقی ہے، دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ جنت کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں
ایسے ہی ہے جیسے تمہیں کا کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکالے. وہ اتنی ایڈوانس ہے. وہ جنت کی نعمت، جنت اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. مزید اور ایک روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِّنَ الْجَنَّةِ. تم میں سے کسی کے کمان یا قدم رکھنے کے برابر کی جو جگہ ہے جنت میں، اگر کسی کو بس قدم رکھنے کی جگہ مل جائے یا کمان رکھنے کی جگہ مل جائے تو یقیناً وہ جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگی. فرمایا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتِ الْأَرْضِ. اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو دنیا روشن ہو جائے گی اور معطر ہو جائے گی. اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت بس دنیا کی طرف جھانک کے دیکھ لے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ سب کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے معطر ہو جائے گی. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے نا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. تو جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جنتی عورت کا دوپٹہ ایک طرف اور دنیا کی ساری نعمتیں، قیامت تک کی ساری نعمتیں اگر دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی کچھ بھی وقعت نہیں ہوگی جنتی عورت کے دوپٹے کے مقابلے. جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم جنت کی نعمتوں میں اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں. چلیں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمتیں کون سی ہیں؟ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تو دیدار الہی ہے. کیا ہے؟ دیدار الہی ہے. اللہ نے فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے نیک انجام ہے. وہ زیادہ، اس پر مزید بھی ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے مراد جنت ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے مراد وہ زیادہ، اور اس پر مزید بھی ہے. مزید سے مراد اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، لہم ما یشاؤون فیہا. جنتی جنت میں جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز انہیں مل جائے گی. وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید ہے. وہ کیا ہے مزید؟ اللہ کا دیدار. مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ. روز قیامت بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے دیدار الہی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اناس یا رسول اللہ. کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ هل نرى ربنا یوم القیامہ،
کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، اے میرے ساتھیوں بتاؤ تمہیں سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے جب اس کے آگے بادل نہ ہو؟ سورج کو دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی مشقت ہوتی ہے کیا کسی کو؟ سب لوگ دیکھتے ہیں نا آسانی سے۔ اگر بادل نہ ہو تو سورج سب کو دکھائی دیتا ہے۔ سورج کو دیکھنے میں کسی کو کسی طرح کی کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے؟ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے ساتھیوں بتاؤ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جب اس کے آگے بادل نہ ہو کسی طرح کی کوئی مشقت، بھیڑ بھاڑ نہیں ہے نا؟ سب لوگ دیکھتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، سب دیکھتے ہیں، کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے۔ دھکم دھکی ہوتی ہے کیا؟ نہیں۔ 14ویں رات کا چاند ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے اور بلا مشقت کہ ہر کوئی سورج کو بھی دیکھ سکتا ہے اور 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز، کسی بھی بات کو سمجھانے کا انداز۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، پھر تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، بغیر کسی طرح کی دھکم دھکی کے، بغیر کسی مشقت کے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر، ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے چاند کی طرف دیکھا، اور چاند بھی کون سا تھا؟ 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، اے میرے ساتھیوں تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی دھکم دھکی نہیں ہوگی۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیدار رب کی، دیدار الہی کی خواہش رکھتا ہے اسے 2 نمازوں میں سستی نہیں کرنی ہے، 2 نمازوں میں سستی نہیں کرنی ہے، ان نمازوں کو قضا تک نہیں کرنا ہے۔ کون چاہتے ہیں کہ روز قیامت رب کا دیدار ہو؟ سب چاہیں گے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازوں میں سستی نہیں کرنا ہے۔ وہ 2 نمازیں کون سی ہے؟ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروب الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز۔ اگر ہو سکے تو ان میں سستی نہ کرنا، جو ان 2 نمازوں میں سستی کرے گا وہ دیدار رب سے، دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا مزید کچھ چاہیے؟ ہماری ضیافت میں کچھ کمی تو نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم، مزید کچھ چاہیے کیا؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اللہ مزید کیا چاہیے؟ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا ہے، جنت میں داخل کیا ہے، جہنم سے تو نے ہمیں بچایا ہے، مزید کیا چاہیے؟ اتنے میں کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، ابھی اللہ اور بندوں کے درمیان گفتگو جاری ہی رہے گی، فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اتنے میں ہی پردہ اٹھ جائے گا، اتنے میں ہی
پردہ اٹھ جائے گا، جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ آگے فرمایا فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، جنتیوں کو پروردگار کے دیدار سے بڑھ کر کے کوئی نعمت محبوب نہیں ہوگی۔ رب کا دیدار کر کے جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ جس رب کا دیدار، جس رب کی ہم نے زندگی بھر بن دیکھے عبادت کی ہو، اگر قیامت کے دن اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو جنتیوں کو دیدار رب سے محبوب جنت کی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تو جنت کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ دیدار الہی ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ فليعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ مزید فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ایسی عبادت ہو جو کہ ریاکاری سے بالکل پاک ہو، شرک اکبر اور شرک اصغر سے پاک ہو۔ اگر ایسی عبادت ہو تبھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک دوسری نعمت ہے اللہ کی رضامندی۔ کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، جنت کی بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کو نعمتیں ملنے کے بعد یہ ڈر ستائے رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں چھین لی جائیں، کہیں یہ نعمتیں چھین نہ لی جائیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی ایسی غلطی کر نہ بیٹھیں جس کی وجہ سے پھر یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائیں۔ یہ خوف رہتا ہے نا، اللہ نے اس خوف کو ختم کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، فیقولون رب لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، کہیں گے اے پروردگار ہم حاضر ہیں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ اللہ پوچھے گا حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے، کیا تم راضی ہو گئے جنت کی نعمتوں کو پا کر؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا ربی، اے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، ہم راضی کیوں نہ ہوں، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اس لیے کہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کہ تو نے اپنی مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں کی ہیں، کیوں خوش نہ ہوں، کیوں راضی نہ ہوں؟ اللہ فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ پوچھے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں، کیا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے یا ربی وای شیء افضل من ذلک، اے پروردگار اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں تمہیں اپنی دائمی رضامندی سے نواز رہا ہوں، میں تمہیں اپنی دائمی رضامندی سے نواز رہا ہوں، فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد چاہے جو کرو ناراض نہیں ہوں گا، اس کے بعد چاہے سو جو کرو میں ناراض نہیں ہوں گا، اب دائمی رضامندی سے میں تم کو نواز رہا ہوں، اب نعمتوں کے چھین جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک جو نعمت ہے وہ ہے موت کا نہ آنا۔ آدمی جنت میں کتنا ہی بڑا بنگلہ کیوں نہ بنا لے،
اسے خوف رہتا ہے کب موت آ جائے، کب میں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤں، ہے نا؟ موت کا ڈر بسا اوقات آدمی کو نعمتوں سے استفادہ کرنے کے راستے میں، راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے نا؟ تو آدمی جنت کی نعمتیں ان سے استفادہ کرے گا، عیش کرے گا۔ اب یہ جو ڈر ہے کہیں مر کر کے پھر یہ نعمتیں چھین نہ لی جائیں، اللہ نے اس ڈر کو بھی ختم کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اکثر و بیشتر روایتیں جو ہیں نا جنت کے بارے میں، اس کے راوی کون ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج نہ جانے کتنی روایتیں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاء بالموت یوم القیامہ، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں، چتکبرے مینڈے کی شکل میں۔ چتکبرا سمجھتے ہیں نا؟ یعنی ایک رنگ کا نہیں ہوگا، 2-3 رنگ کے، سفید اور سیاہ۔ چتکبرا کیا بولتے ہیں؟ سفید اور سیاہ۔ آپ قربانی کے لیے بھی جو ہے نا چتکبرا خریدتے تھے، ایک رنگ کا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو روز قیامت موت کو چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فیوقف بین الجنت والنار، اسے جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اے جنتیوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے نعم، ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے۔ پھر ندا لگانے والا ندا لگائے گا، یا اہل النار هل تعرفون هذا، اے جہنمیوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جہنمی بھی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، اللہ کا حکم ہوگا، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت نہیں، اب موت نہیں۔ تو موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ تو موت یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ اب یہ سننا ہوتا ہے کہ ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اے جہنمیوں ہمیشہ پڑے رہو، اب موت نہیں ہے۔ اب یہ سن کر جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہو جائے گا، جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جنت میں جمعہ کا مارکیٹ۔ کیا ہے؟ سوق الجنہ، ایک جنت کا مارکیٹ ہے، جنت کا بازار ہے۔ یہ آخری حدیث ہے آج کے درس کی، سلسلہ جاری رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا یأتونہا کل جمعۃ، جنت میں ایک بازار ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ ایک بازار ہے۔ ہر جمعہ جنتی اس بازار میں جمع ہوں گے، ہر جمعہ جنتی اس بازار میں جمع ہوں گے۔ فتحب ریح الشمال، شمال سے ایک ہوا چلے گی، شمالی ہوا چلے گی۔ فتحث فی وجوہہم وثیابہم، وہ جو ہوا ہے نا جنتیوں کے چہروں اور ان کے کپڑوں سے ہوتے ہوئے گزرے گی، ان کے چہروں کو چھوتے ہوئے اور ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے وہ ہوا گزر جائے گی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ پہلے تو بیوٹیفل ہوں گی جنت میں،
داڑھی بھی نہیں، جسم میں بال بھی نہیں، 33 ایئرس کے ہوں گے، ہر جمعہ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. کیا ہوگا؟ ہر جمعہ جنتی اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا. جب وہ ہوا ان کے چہروں کو اور ان کے کپڑوں کو لگ کر کے گزرے گی، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دیکھیے اپڈیٹ ہو رہے ہیں آپ. یہ مارکیٹ سے جب اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، بیویاں دیکھ کر کے پریشان ہو جائیں گی، یہ کیا ہو گیا؟ قد ازدادوا حسنا و جمالا، ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارے حسن اور جمال میں تو اضافہ ہو گیا ہے. وہ بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے تمہارے حسن اور جمال میں بھی اضافہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوگا ایک چہرہ دیکھ دیکھ کر کے میں تنگ آ گئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر جمعہ چہرے بدلتے رہیں گے، اپڈیٹنگ ہوتی رہے گی. اگر وقت ہو چلا ہے، باتیں بہت ہیں. جو موضوع ہے اس کو ہم اگلی جمعہ کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ سوال نہیں ہوگا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں پوچھ لیں. ہاں جی، کیا ہے؟ جنت میں سواری بھی ہوں گی، آگے آئے گا. جنت کی سواریوں کے بارے میں بھی آئے گا. ویسے جنتیوں کو پر بھی عطا کر دیے جائیں گے فرشتوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہاں، جعفر بن ابی طالب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، جنگ میں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ان کو دیکھا، 2 بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے ان کو 2 پر عطا کر دیے ہیں. وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہے نا. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک درخت کے بارے میں بتایا ہے. آگے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آگے میں بتاؤں گا اس بارے میں. جنت کے ایک درخت کے بارے میں نبی نے فرمایا، اس میں تیز رفتار سواری جو ہے نا، تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر کے آدمی 100 سال گزرے گا تب بھی وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت کے 100 درجات ہیں، ہر ایک درجے سے قرآن کا جو حافظ ہے ایک آیت پہ ایک درجہ ہے. اسے کیسے سمجھنا کہ قرآن کی تو اتنے سارے آیت ہیں، تو حافظ کیا جنت الفردوس میں پہنچے گا؟ ایسا اچھا یاد ہو تو پہنچ جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا یاد ہو، اگر قرآن سے اس کا لگاؤ ہو، شغف ہو، تو انشاءاللہ وہ پڑھتے پڑھتے پہنچ جائے گا وہ. کیا بولے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد دلوں میں حسد نہیں ہوگا، آرزو نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی. آدمی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے وہ درجہ مل جائے بول کر کے. جو درجے میں رہے گا نا وہ خوش رہے گا. وہ جس درجے میں رہے گا وہ خوش رہے گا. اسے محسوس ہوگا کہ میں تو میں ٹاپ ہوں، لیکن پھر بھی دیکھے گا، رشک کرے گا.